الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اس نے رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمایا، اس کے فرض روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. قرآن کریم جو شہر رمضان میں نازل ہوا تھا تو اس کے پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. یہ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی توفیق سے ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہمیں یہ سوچنے کی ہے، ہم یہ سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے احکام صرف رمضان کے ساتھ خاص ہیں؟ مسلمان اسلام کے احکام کی پابندی صرف رمضان میں کرے اور باقی 11 مہینوں میں اس کو چھٹی ہے اور وہ آزاد ہے؟ اس کا تو پھر یہ مطلب ہوا کہ جس طرح رمضان المبارک آتی ہی شیطان مقید ہو جاتے ہیں اور رمضان گزرتے ہی شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں، تو جو بندہ اپنے آپ کو اسلام کے احکام سے رمضان کے بعد آزاد سمجھتا ہے تو یہ آزادی اس کو کس طرف لے جاتی ہے؟ رحمان کی طرف لے جاتی ہے یا شیطان کی طرف لے جاتی ہے؟ اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے رمضان گزارنے کے ساتھ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کی ہے یا نہیں. اگر پہلے سے ہمارے اندر خوف خدا زیادہ آ گیا ہے الحمدللہ، اگر تقوی زیادہ پیدا ہو گیا ہے الحمدللہ، اور اگر رمضان ختم ہوتے ہی ہم ذہناً اور قلباً اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں کہ اب نماز کی پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اپنے آپ کو رات کے وقت جگانے کی کوئی ضرورت نہیں، صبح کی نماز میں اٹھ کر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پڑھ لی اور نہ پڑھی تو نہ پڑھی،
تو یہ اگر سوچ پیدا ہو گئی ہے تو یقین مانیں کہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اوپر شیطانی اثرات دوبارہ غالب ہو گئے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں تو شیطانی اثرات ہمارے اوپر دوبارہ غالب ہو گئے ہیں۔ اسلام نام صرف اور صرف رمضان کی عبادت کا نہیں ہے۔ رمضان میں تو نبی علیہ السلام باقی مہینوں سے زیادہ عبادت کرتے تھے، لیکن یہ نہیں آیا کہ آپ 11 مہینوں میں باقی 11 مہینوں میں نماز چھوڑ دیتے تھے، آپ علیہ السلام نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے یا دیگر اسلامی احکام پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ تو کسی حدیث میں نہیں آیا اور نہ ہی قرآن کی کسی آیت میں ہے۔ قرآن کریم میں تو یوں آیا ہے، سورہ الحجر ختم ہو رہی ہے، اس کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کریں، آپ اپنے رب کی عبادت کریں۔ کب تک؟ کب تک؟ اب وہ آگے میں پڑھوں گا، ہمارا نظریہ باطل ہو جائے گا۔ ہمارا نظریہ عوام کا یہ ہے صرف رمضان میں عبادت کرو، ڈٹ کے کر لو، اور باقی مہینوں میں چھٹی ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کی عبادت کریں حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ موت تک آپ اپنے رب کی کیا کرتے رہیں؟ عبادت کرتے رہیں۔ ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں موت تک، ہم نے شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہے موت تک۔ اس لیے ہم جو ہے ایسا کرتے ہیں، بلکہ اکثر ہمارے حضرات ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے عید کے دن بھی نمازیں چھوڑ دی ہوں گی۔ رمضان میں تہجد قضا نہیں اور عید کے دن 5 نمازوں میں سے کوئی نہ کوئی نماز چھوٹ گئی، وہ چھوڑ دی ہے، پابندی نہیں رہی۔ کیوں؟ رمضان گزر گیا۔ حالانکہ نماز جس طرح رمضان میں فرض تھی اسی طرح نماز پورے سال میں فرض ہے۔ یہ اس طریقے سے نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم اس کو دیکھیں۔ آپ علیہ السلام کا کوئی ایک خاص کوئی زمانہ نہیں ہے کہ اس میں عبادت ہو اور باقی زمانوں میں عبادت نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ساری زندگی نبی علیہ السلام کی اللہ کی عبادت میں گزری ہے۔ آپ علیہ السلام کی تہجد کبھی قضا ہوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام کی ایک آدھ مرتبہ کا واقعہ ہے، بہت قلیل واقعات ہیں کہ آپ کی نماز تہجد رہ گئی، لیکن فرض نماز آپ کی کبھی رہ گئی ہو۔ ہاں ایسا تو ہوا ہے کہ سفر سے واپسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور آپ علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا آرام کرنے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا آج کون پہرا دے گا، آج کون پہرا دے گا اور آج ہمیں کون جگائے گا۔ نماز کا وقت ابھی ہوا نہیں ہے، جب نماز کا وقت آ جائے گا تو ہمیں کون جگائے گا۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جگاؤں گا، میں جاگتا رہوں گا اور آپ سب حضرات سو جائیں، آرام کر لیں، میں آپ کو جگاؤں گا، آپ کو بھی، صحابہ کو بھی، تمام کو میں جگاؤں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ذمہ داری لے لی تو تمام بے فکر ہو کر سو گئے، سب کو نیند آ گئی۔ جب نیند آئی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جاگ کر وقت گزارا، دیکھا کہ ابھی تو کچھ دیر ہے صبح کی نماز میں، کیونکہ ان کو وقت کا اندازہ بالکل درست تھا، مؤذن تھے، اذان دیتے تھے، صبح ہوئی ہے نہیں ہوئی، اچھے طریقے سے ان کو اس کا پتہ تھا۔
تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے ابھی تو دیر ہے تو کیوں نہ میں ٹیک لگا کر ایسے تھوڑا سا میں بھی جھٹکا نیند کا لے لوں اور میں بھی آرام کر لوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹیک لگائی اور آنکھ بند کی کہ پھر میں تازہ دم ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی نیند کو غالب کر دیا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اور جب سورج طلوع ہو گیا، آپ علیہ السلام کی زندگی کا یہ واحد واقعہ ہے کہ جس میں نیند آنے کی وجہ سے تمام صحابہ کی نماز قضا ہو گئی۔ حضرت بلال جو کہتے تھے کہ میں آپ کو جگاؤں گا، ان کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی نماز بھی قضا ہو گئی، صحابہ کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ تو آنکھ جب کھلتی ہے تو سورج کی کرنوں کی وجہ سے اور اس کی تپش کی وجہ سے آنکھ کھلتی ہے۔ سب سے پہلے جاگنے والے سورج کی اس گرمی کی وجہ سے اور شعاؤں کی وجہ سے سب سے پہلے جاگنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اللہ پاک نے امت کو ایک آسانی کرنی تھی، اگر ہمارے نبی کی زندگی میں کوئی نماز بھی قضا نہ ہوتی تو امت کو قضا کا طریقہ نہ آتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ میں نماز قضا کرا دینا اور پھر اس قضا کو پڑھنا یہ امت کے لیے ایک مسئلہ اور قانون بن گیا کہ رہتی دنیا تک اگر کسی کی نماز کبھی چھوٹ جائے تو وہ ایسے ہی ادا کر لے جیسے محمد مصطفیٰ نے ادا کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ایک قانون بنانے کے لیے اللہ نے ایسا کیا تھا، ورنہ اللہ اگر جگانا چاہتے تو پہلے ہی جگا دیتے۔ فرمایا کیا ہوا یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے بلال، تم نے تو کہا تھا کہ میں جگاؤں گا تو تمہیں بھی نیند آ گئی، تم بھی سو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا، ہم سب سو گئے، نیند آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے کوچ کرو، یہ جگہ اچھی نہیں ہے جہاں پر ہماری نماز قضا ہو گئی ہے، چلو چلو۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور آگے چل کر ایک جگہ آتی ہے، وہاں جا کر آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ یہاں پر ہم قضا کریں گے جو ہماری نماز صبح کی رہ گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا، صحابہ نے وضو کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ طریقہ قضا کرنے کا کیا تھا، کبھی ہم نے اس طریقے پر عمل نہیں کیا، کبھی بھی عمل نہیں کیا ہم نے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جب قضا کی ہے، کیونکہ یہ نماز آپ کی اکیلی قضا ہوئی نہیں تھی بلکہ یہ صحابہ کی قضا کے ساتھ ہی آپ کی قضا ہے، تو ایک پوری جماعت کی قضا ہے۔ تو طریقہ کار کیا تھا؟ ہم نے تو زندگی بھر ایسا ہی دیکھا ہے اور ایسا ہی کیا ہے سب حضرات نے کہ جب کسی کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو وضو کر کے اکیلے ہی نماز کو قضا کر لیتے ہیں، یہ تنہا اکیلے پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اس دن جو صبح کی نماز رہ گئی تھی کیسے قضا فرمائی ہے، ویسے ہی جس طرح کی ادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ پہلے صحابہ نے 2 سنتیں پڑھی ہیں جو فجر سے پہلے والی 2 سنتیں ہیں، ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صبح کی 2 رکعتیں یعنی سنتیں یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ اس لیے صبح کی سنتیں باقی تمام سنتوں سے زیادہ مؤکدہ ہیں، کبھی بھی صبح کی سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو قضا کا کیا طریقہ تھا؟ نبی علیہ السلام کی قضا اس طرح ہوئی کہ آپ نے پہلے وہ سنتیں پڑھی ہیں، آپ کے صحابہ نے بھی وہ سنتیں پڑھی، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فردن قضا کرنے کی بجائے اس قضا نماز کو باجماعت قضا کیا ہے، باجماعت قضا فرمایا ہے۔ تو کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا
کہ 2-4 آدمی جن کی نماز رہ گئی ہو اور وہ مل کر جس طرح ادا میں جماعت کراتے ہیں اسی طرح قضا میں بھی کیا کر لیں، یہ جماعت کرا لیں۔ میرا خیال ہے کبھی ایسا موقع نہیں آیا۔ آج آپ حضرات کو میں نے تفصیل کے ساتھ نبی علیہ السلام کا عمل بیان کر دیا ہے، لیکن یہ تھا افضل عمل جو آپ علیہ السلام نے قضا میں بھی جماعت کرائی ہے، یہ افضل عمل تھا۔ اگر کوئی شخص نماز قضا اس طرح کر لیتا ہے کہ اکیلے اکیلے نماز قضا کر لیتا ہے جس طرح کے عام لوگ کرتے رہتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی قضا ہو جاتی ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ نہ مسئلہ نکالا جائے کہ اگر جماعت نہ ہوئی تو پھر وہ قضا بھی نہیں ہوگی، نہیں، اگر فردن بھی کسی نے یہ قضا کر لی ہے تو وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے گا۔ لیکن کبھی اگر ایسی صورت چند لوگوں کی پیش آ جائے تو ان کو چاہیے کہ با جماعت قضا بھی کر لیں تاکہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل ہو جائے، مل کر جماعت کرانے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک موقع یہ ہے، ایک موقع خندق کا ہے جہاں آپ علیہ السلام کی نمازیں قضا ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے 4 نمازیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری قضا ہو گئی۔ کون کون سی 4 نمازیں؟ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ عشاء کی نماز کے بارے میں علماء فرماتے ہیں خندق کے دن، احزاب کے دن عشاء کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ کی عادت جس وقت پڑھنے کی تھی اس سے وہ نماز مؤخر ہو گئی، تو ٹائم مؤخر ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے اس کو بھی قضا فرمایا۔ تو بات یہ ہے 4 نمازوں سے مشرکین نے روکا۔ نبی علیہ السلام کو تیر لگے، نبی علیہ السلام کو نیزے لگے، نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، نبی علیہ السلام کو لوگوں نے گالی دی۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو آپ علیہ السلام پر یہ اونٹ کا بہت بڑا بھاری اور گندا وہ آپ کی پشت مبارک پر آ کر ابو جہل رکھ دیتا تھا، اور ابو جہل شرارت میں رہتا تھا۔ سب کچھ ہو جانے کے باوجود میرے نبی علیہ السلام نے کبھی کافروں کو بد دعا نہیں دی۔ اگر کافروں کو بد دعا دی ہے اپنے کپڑے گندے ہونے کی وجہ سے نہیں دی، اپنے آپ کو گالی سننے میں آپ نے کبھی بھی ان کو بد دعا نہیں دی، بلکہ آپ علیہ السلام کو نیزے مارے گئے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا نہیں دی۔ لیکن خندق کے موقع پر جب ان سے لڑائی ہو رہی تھی اور نماز کا وقت آپ کو نہ ملا، کیونکہ گھمسان کی لڑائی اور بہت مصروفیت تھی، ایسا ہونے والا تھا کہ آپ علیہ السلام اور صحابہ اگر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی یہ وقفہ کر دیتے تو خندق کراس کر کے سارے کافر مدینہ میں گھس آتے اگر ایسا ہو جاتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام اور صحابہ نے مدینہ کی حفاظت کرتے ہوئے یہ پوری مستعدی کے ساتھ وہاں پر حاضری رکھی تاکہ یہ کافر لوگ مدینہ کا رخ نہ کریں۔ لیکن نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اس موقع پر بھی قضا ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قضا ہونے پر اتنا افسوس ہوا کہ وہ ہستی جو رحمت للعالمین ہے کبھی کسی کو بد دعا انہوں نے نہیں دی۔ نماز کے قضا ہونے پر میرے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ نکلا ہے، فرمایا کہ ملا اللہ قبورہم نارا، انہوں نے ہمیں نماز سے روکا ہے، منعونا عن الصلاۃ، انہوں نے ہمیں نماز سے روکا ہے۔ اور ان نمازوں میں ایک صلاۃ وسطیٰ بھی ہے، عصر کی نماز، اس سے بھی انہوں نے ہمیں روک دیا ہے۔ تو آپ نے کیا بد دعا دی کافروں کو جنہوں نے آپ کو نماز سے روکا؟ فرمایا ملا اللہ قبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نمازوں کو قضا کر دیا ہے۔ تو دیکھو بھائیو، نماز صرف رمضان میں فرض نہیں تھی بلکہ پوری عمر نماز فرض ہے، اس لیے نماز کو ہم نے نہیں چھوڑنا، یہ عہد کر لیں
اور اگر نماز چھوٹ گئی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں تمام عمال کو، تمام گورنروں کو خط لکھتے ہیں، جگہ جگہ پہنچتا ہے آپ کا خط، فرمایا کہ تمہارے تمام امور میں اہم امر، سب سے اہم کام نماز ہے، اگر کسی نے نماز کو چھوڑ دیا تو دین کے باقی کاموں کو بطریق اولا چھوڑے گا وہ، اس لیے نماز کی پابندی کرو۔ تو خود بھی نماز کی پابندی کرائی اور عوام کو، رعایا کو بھی نماز کی پابندی کرائی۔